السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 43 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے تب تک سبانجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹ کا تناؤ اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرۂ کار سے باہر ہے۔ بہرحال ماوی مرمرا اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے لیے گئے نقاب میں دیتی گئی اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے اور سینے پر فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سبانجی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استہزائیہ انداز میں عرب بیکی کہتی تھی۔ عرب باجی، یہ اردو والا باجی ہی تھا کہ ترکوں کو سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنے دلی خواہش کی تکمیل دینے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بیوک ادا جانا چاہتی تھی مگر وہاں عبدالرحمن تھا اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی۔ وہ بدلہ بھی لے گا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن ہی ہیں پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ وہاں عبدالرحمن ہوگا نہ آوازیں کسنے والی ٹالی۔ وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے۔ وہ ٹھیک ہی ارحم پر روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہی۔ ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پہ ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد آج بیوک ادا آئی تھی اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھیں۔ اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی ہو آئی تھی۔ آنٹی عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل نہیں تھی، بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔ ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے اور بہارے گل برے برے منہ بنا کر سنے گئی۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپا سکتی تھی سفیر سے۔ البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بو نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھی اور اب حیا کی سفیر سے سرسری سی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہ 23-24 برس کا خوش مزاج لڑکا تھا
جیسا کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں۔ اس کی شادی اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنا چاہتے تھے، اور یہ قصہ بہاریں اتنی دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے، اور اس 10 منٹ کی ملاقات میں بھی چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبدالرحمن بھائی ضرور نکلا تھا۔ وہی ستائش، فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبدالرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر سے پوچھ لے کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی ترک عورت کو کیا کہا تھا کہ وہ خفگی سے واپس مڑ گئی تھی، مگر پھر اس نے جانے دیا۔ بعض باتیں ادھوری ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا، عائشہ کہہ رہی تھی۔ بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پر کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔ ساحل کے کنارے پر سیاحوں کا کافی رش تھا۔ باوقار استنبول والوں کا مری تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا۔ بھورے سرمئی پروں والے سمندری بگلے بھی ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ بہاریں کے ہاتھ میں روٹی تھی، اور وہ بگلوں کی طرف اچھال رہی تھی۔ ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہ گرتا، بگلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے۔ ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشہ۔ میری ساتھی اسٹوڈنٹ مجھ سے پہ آواز کس کر پوچھتی ہے کہ میں نے اس بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تم آگے سے کہا کرو خودکش بم چھپا رکھا ہے۔ بہاریں نے اس کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا تھا، مگر اس کی بہن نے سن لیا۔ بری بات بہاریں، عائشہ گل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بہاریں نے اتنی ہی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی۔ خیر ہے بہاریں، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی، اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی طعنے۔ میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظ مل ہی جاتا ہے حیا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے آبرو اٹھائی۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی، جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ حیا کہ آیت حجاب سورۃ احزاب میں ہی کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک نیا سوال کیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس لیے کہ حکم غزو احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا۔ میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا؟ یقین کرو، یہ گتھی تمہارے پزل باکس کی پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔
حیا لاشعوری طور پر کرسی پر ذرا آگے ہوئی۔ بہاریں برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی، اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہی تھی، لیکن اس نے قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرا کے بگلے ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں، سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑپھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبدالرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورے میں یہ حکم نازل کر دیتا، یا اس سورہ احزاب کا کچھ اور نام رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ ایک چھوٹے سے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو وہ اس سے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے، احزاب کہتے ہیں گروہ کو، اور احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے۔ اگر عبدالرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا، کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اڑتے جاتے۔ تمہیں پتہ ہے، مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر داغ کریں گے، مگر یہود تو یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، اور وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہ نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کر گروہ کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی۔ بہاریں بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہ کے درمیان ایک بہت لمبی، بہت گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا ملی کہ ان کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کی بجائے بہارے کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف گھومی بیٹھی تھی، کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ گروہ کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی
پاٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار مسحور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ان ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی، مگر عائشہ بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں۔ بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے پوری پہلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی۔ وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سمنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی۔ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اثبات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہ سکی۔ امتحان کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا، سو سبانچی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاری، پیکنگ، آخری شاپنگ، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا تھا۔ اس رات اس کے روم میں پوٹ لک ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کے اپارٹمنٹ پہ اس کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب، انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ حیا سیاہ اسکارف ٹھوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈز لگا رہی تھیں۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا، مگر قمیض کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ
डिटेंट थी या फिर इंडिया में अभी तक पटियाला शलवार और छोटी कमीज का फैशन चल रहा था। पाकिस्तान से तो वो अरसा हुआ गायब हो चुका था। उसने सोचा ज़रूर, मगर कहा नहीं। तुम आज तो नकाब मत करो, आज तो पार्टी है। तुम आज तो नकाब मत करो, आज तो पार्टी है। उसे नकाब ओढ़ते देखकर अंजुम बाजी ज़रा बेचैनी से बोली थी। वो ज़रा चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। पार्टी तो है अंजुम बाजी, मगर लोग तो वही हैं जिनसे सारा दिन निकाब करती हूँ। अब उतारा तो कितना बुरा लगेगा। उसने बेहद रसान से समझाया तो उन्होंने सर हिला दिया। हाँ, ये तो है। अपने देसी लोग कितने अच्छे होते हैं ना, हिजाब पे आपको अजियत नहीं देते, जबकि टाली जैसे लोग देते हैं। शुक्र है अंजुम बाजी ने दोबारा ऐतराज़ नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए, वो भी तो उनके पुराने फैशन पे कुछ नहीं बोली थी। उसने पेशानी से स्कार्फ ठीक करते हुए सोचा था। आज उसने सियाह सिल्क ब्लाउज़ और स्कर्ट के साथ सियाह स्कार्फ लिया था। पूरा लिबास सियाह था, बस आस्तीनों पे कलाइयों के गिर्द सफ़ेद मोतियों की दोहरी लड़ी लगी थी जो मध्यम सी चमकती थी। ड्रूम ब्लॉक के कॉमन रूम में रोशनी का सा समा था। कुर्सियों के फूल वैसे ही बने थे जैसे हसीन की सालगिरह के दिन बनाए गए थे। आओ, उसका जिंजर ब्रेड हाउस और डीजे। यूरोपियन लड़कियां बहुत दिल से तैयार हुई थी। शोल्डरलेस मलबूसात जो घुटनों पर से ऊपर आते थे, जैसे वो कोई हीरोइन नाइट हो। ऐसे में वो सबसे अलग थलग एक कोने में खामोश सी बैठी थी। फिलिस्तीनी लड़के और हाले अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, सो नहीं आ सकते थे। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। दिल में अजीब सी वीरानी छाई थी, जैसे वो किसी गलत जगह पे आ गई हो। अगर वो पहले वाली हया होती तो ऐसे तैयार होती कि कोई उसे नज़रअंदाज ना कर पाता। वो मौके की मुनासिबत से साड़ी, ऊंचा जोड़ा और हाई हील्स पहनती और उसने सर झटका। ज़माना जहालियत की कशिश शक्ल आखिर मरती क्यों नहीं है? वो क्यों बार बार खींचती रहती है? हालांकि वो कतन वापस उस दौर में नहीं लौटना चाहती थी। वो तो उस पहाड़ी पे कदम ब कदम ऊपर चढ़ना चाहती थी। फिर अब नीचे क्यों देख रही थी? नीचे तो खाई थी। खाना शुरू हो चुका था। स्टूडेंट हंसते मुस्कुराते बातें करते प्लेट लिए इधर उधर घूम रहे थे। टाली अपनी डिश उठाए आई थी। पता नहीं गोश्त और गाजर का क्या मलगूबा था, जिसका वो एक बहुत मुश्किल सा अबरानी नाम ले रही थी। उसने बहुत खुशदिली से हया के आगे डिश की तो हया ने शुक्रिया कहते हुए ज़रा सा प्लेट में डाला। टाली मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। हया ने तमाम सोचों को जहन से झटकते कांटे में गोश्त का टुकड़ा फंसाया, फिर एकदम ठहर गई। वो निकाब में बैठी थी। नकाब के साथ वो कैसे खा सकती थी?
اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم سے کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹتے الگ تھلگ خاموش تھی۔ لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اوڈ آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور نوب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خود کش بم، کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے روم میں اگر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کر لیں، تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل اسٹوری بنگس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگے زمین پہ بیٹھی تھی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا۔ ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی۔ پن کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا موبائل بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا تھا، کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی جی پی ایس ٹریسر نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا۔ آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔
احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا، وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پر۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ او اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہے اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم، بے فکری سے کہکے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کے کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہے، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی تھی۔ وہ اس اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی۔ وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنے جیسی ایلین سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے ہوئے اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا۔ دوسری جانب بہاریں چہکی تھی۔ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاریں کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائش کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس کی ٹاکسم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہاریں باکس کے کوڈ کو عموماً کی کہا کرتی تھی، مقفل باکس کی چابی۔ بالوں میں برش کرتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندھا سا لپکا تھا۔ کی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ بہاریں، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سلائیڈز اوپر نیچے کی۔ ٹاکسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل گیا۔ مقفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی۔ چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپ۔
چابی، وہ خدایا، اسے پہلے کیوں سمجھ نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہلی بوجھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل اسٹاپ لگانے سے کیا بنتا ہے وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں اس کے روم بلاک کی 2 ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک کرسی پہ آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم، پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھے، مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا، تب بھی کچھ نہیں بنا۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹاکسم کے نیچے، ٹاکسم اسکوئر کے نیچے اگر ہم 2 فل اسٹاپ لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹرول کرنا ہے تو پھر سسلی، کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ 2 پورے اسٹاپ ٹرول کرو تو سسلی کا اسٹاپ آئے گا۔ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہ، وہ ٹاکسم لفظ کی بات کر رہی ہے، اصلی والے اسکوئر کی نہیں۔ دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا تھا۔ جواباً اس لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ بدوقت مسکرائی۔ نہیں، میں اصلی والے ٹاکسم اسکوئر کی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کرسی پر واپس گھوم گئی اور وہ تحریر پڑھی، چابی تلے 2 فل اسٹاپ، یعنی ٹاکسم کے نیچے 2 پورے اسٹاپ۔ فل اسٹاپ سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے اسٹاپ تھے، اور لوہے کی چابی تلے وہ نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے۔ سسلی، اس نے زیر لب دہرایا۔ سسلی میں اس کی امانت تھی، ڈولی کی امانت، جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 اسٹاپ تک سفر کرنا تھا۔ میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔